السلام علیکم۔ یہ اسی واقعے کی جو ہے وہ تیسری ویڈیو ہے جو تسلسل سے میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ تو آج میں آپ کو اس واقعے کے جو رائٹر ہیں ان کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ واقعہ ابو الاسر حفیظ جلندری انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے سارا میرے سامنے ہوا اور میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ واقعہ کسی سے سنتا تو شاید میں اس کو نہ مانتا، لیکن یہ واقعہ چونکہ ان کے سامنے ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ تو ہم واقعے کو شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ راکم کہتے ہیں کہ میں نے اسکول میں اپنے ڈرل ماسٹر صاحب کو طالب علموں کو اسی طرح نگرانی کرتے وقت گھومتے دیکھا تھا۔ کالو کا انداز معائنہ بڑا پرشکو تھا، جس پر مجھے اپنا ڈرل ماسٹر یاد آ گیا، کیونکہ ہم میں سے کوئی لڑکا ماسٹر صاحب کے سامنے ہلتا تک نہیں تھا۔ خیر، تھوڑی دیر میں سب کتے حلوہ کھا کر فارغ ہو گئے۔ بے شمار لوگوں نے ہجوم میں سے صرف حضرت قاضی صاحب کی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی۔ وہ فرما رہے تھے، لو بھئی کالو، ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ خدا جلد ہی انسانوں پر رحم کرے۔ یہ سنتے ہی میں نے غیر ارادی طور پر ایک طرف دیکھا تو کل والے مولوی صاحبان ایک سمت کھڑے اس قدر حیرت زدہ نظر آئے جیسے یہ لوگ زندہ نہیں یا سکتے کے عالم میں ہیں۔ اب صبح کے 9-10 بجنے کا وقت تھا۔ ہر طرف دھوپ پھیل چکی تھی، تپش میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے کالو کو اشارہ کیا، حیرت انگیز محشر برپا ہوا۔ تمام کتوں نے اپنا اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ایک ایسی متحد آواز میں غرانا شروع کیا جو میں کبھی کبھی راتوں کو سنتا تھا، جسے سن کر میری دادی کہا کرتی تھی، کتا رو رہا ہے، خدا خیر کرے۔ آسمان کی طرف تھوڑی دیر منہ کیے لمبے غراٹوں کے بعد یہ کتے جو مشرق سمت سے اس کوچے میں داخل ہوئے تھے اب مغرب کی طرف چلتے گئے۔ میں اور قاضی اکرام ہی نہیں، جلال پور جٹاں کے سبھی مرد و زن کتوں کو گلی سے رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے اور خالی دونے آسمان کی طرف منہ کھولے گلی میں بدستور پڑے تھے یا بدست دعا تھے۔ جو ہی کتے گلی سے نکلے، قاضی صاحب کے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھ گئے اور ان کی سفید براق داڑھی پر چند موتی سے چمکنے لگے۔ یقیناً یہ آنسو تھے۔ پس منظر بیان ہو چکا، اب منظر ملاحظہ فرمائیے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ میں جو آج 70 برس اور 11 مہینے کا بوڑھا بیمار ہوں، خدا عزوجل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بادل گرجا اور مغرب سے اس تیزی کے ساتھ گھٹا امڑی کہ گلی ابھی پوری طرح خالی بھی نہ ہوئی تھی، مرد عورتیں بچے بالے ابھی چھتوں سے پوری طرح اترے بھی نہ تھے کہ بارش ہونے لگی۔ ہم بھی مسجد کی چھت سے نیچے اترے، پہلے مسجد میں گئے اور پھر حلوہ کھانے کا شوق لیے ہوئے حویلی کی ڈیوڑی میں چلے گئے۔ دیکھا کہ وہی معتبر مولوی صاحبان چٹائیوں پر بیٹھے ہیں اور حضرت قاضی صاحب حلوے کی تشتریاں ان لوگوں کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ وہ حلوہ کھاتے بھی جا رہے ہیں اور آپس میں ہنس کر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ایک کی زبان سے میں نے یہ بھی سنا کہ حضرت، یہ نظر بندی کا معاملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
جادو، نعوذ باللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قاضی صاحب قبلہ ان کی اس بات پر دیر تک مسکراتے رہے اور ان بن بلائے مہمانوں کے لیے مزید حلوہ طلب فرماتے رہے۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور اندر مولوی صاحب خوشی سے حلوہ اڑا رہے تھے۔ قاضی صاحب کے جو الفاظ آج تک میرے سینے پر منقوش ہیں، میں یہاں ضبط کیے دیتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ یہی مقصود تھا۔ قاضی صاحب نے کہا تھا، کتے مل جل کر کبھی نہیں کھاتے، لیکن یہ آج بھلائی کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرنے کے لیے وہ اتنے متحد رہے کہ ایک نے بھی کسی دوسرے پر جھپٹا جھپٹی نہیں کی۔ ان کا ایک ہی امام تھا، اس نے کھایا بھی کچھ نہیں۔ اب وہ آئے گا تو میں اس کے لیے حلوہ حاضر کر دوں گا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا، حضرت ہمیں تو یہ جادوگری نظر آتی ہے۔ قاضی صاحب نے بولے، مولوی صاحب ہم تو آپ ہی کے فتووں پر زندگی گزارتے ہیں، خواہ اسے جادو فرمائیں یا نظر بندی، آپ نے تو یہ تو ضرور دیکھ لیا ہے کہ کتے بھی کسی نیک مقصد کے لیے جمع ہوں تو آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحبان چھپتے نظر آئے۔ مجھے یاد ہے کہ مولوی صاحبان کو بھیگتے ہوئے ہی اس ڈیوڑی سے نکل کر جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ باخدا یہ عجوبہ اگر میں خود نہ دیکھتا تو کسی دوسرے کے بیان کرنے پر کبھی یقین نہ کرتا۔ یاد رہے کہ میں وہی حفیظ جلندری ہوں جس کے بارے میں حضرت قاضی صاحب نے جلال پور جٹا میں 60 سال پہلے فرمایا تھا کہ حفیظ تیری لکھی ہوئی نعتیں دوسرے سنایا کریں گے۔ الحمدللہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شاہانہ اسلام ساری دنیا کے اردو جاننے والے مسلمان خود پڑھتے اور دوسروں کو بھی سناتے ہیں۔ ارادت ہو تو دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو جو ہے یہ بڑے غور سے سنی۔ تو اس سے ہم یہ سبق اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر انسانوں پر، مسلمانوں پر ابتلا کا دور یا مشکل کا وقت آئے تو بے زبان جانوروں کو کھلا کر اس سے اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ کم ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے، تو اس سے وہ مشکلیں ٹل جاتی ہیں، حتیٰ کہ باران رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے واقعے میں دیکھ لیا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ نئے یوزر ہیں تو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔